100% دینا پڑتا ہے. اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں جیسے میمنہ نے کہا ہے, مگر اگر آپ کی کنزیومیٹ ہوئی ہوتی ہے یعنی آپ کے اگر بچے بھی ہیں اور سارا کچھ, تو آپ کو 50% دینا پڑتا ہے. اس کے اوپر اس پہ بھی کلیریفیکیشنز ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت خلا لے رہی ہے کچھ گراؤنڈس پہ, جو کہ انکلوڈ کرتا ہے کہ یہ آدمی میرے ساتھ برا رہا ہے, اس نے کروئلٹی کی ہے, اس نے مجھے مینٹین نہیں کیا, یہاں تک کہ وہ امپریزن تھا, جیل میں تھا, اس نے میرٹل اپنی آبلیگیشنز پوری نہیں کی, یا صرف یہی کہہ دے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے میں خلا لینا چاہتی ہوں, تو تب آپ کو حق مہر گیو اپ نہیں کرنا پڑتا. اچھا, اس سچویشن کو تھوڑا سا اگر ریورس کر لیں, کبھی کبھی عورتیں بھی تھوڑا مزاج اور ان کا جو رویہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے, تو جب آدمی الگ ہونا چاہتا ہے یا ڈائیورس کرنا چاہتا ہے, جب فیملی پریشرائز کر رہی ہوتی ہے کہ نظر یہ آ رہا ہوتا ہے دو لوگ نہیں رہ سکتے, لیکن پھر بھی بچوں کے لیے بہت سارے کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں, تو آپ یہ بتائیے پھر جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں, امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں, تو دونوں جینڈر کو کس طرح سے بیلنس کیا جاتا ہے؟ کہ عام طور پر تاثر یہی ہے, کیونکہ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں جی, مردوں کو جو ہے وہ زیادہ اختیار حاصل ہے, تو بعض اوقات عورتیں بھی, کیونکہ جیسے نکاح نامے میں تھوڑا بتائیے گا دوسری شادی کے حوالے سے میں دوسری اجازت, کیونکہ یہ پھر امبیلنس نہیں ہے کہ اگر عورت اجازت نہیں دے رہی تو نہیں ہو رہا, تو پھر جینڈر امبیلنس تھوڑا سا مجھے نظر آتا ہے. اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے. دیکھیں, جب ہم اگر بیلنس کی بات کرتے ہیں, آدمی کا انہرنٹ رائٹ ہے طلاق کا, مگر عورت کو دیا جاتا ہے شک نمبر 18 کے تحت طلاق تفویض. آدمی کو اس کا رائٹ ہے, ملا ہوا ہے, تو یہاں تو آئی تھنک تھوڑی سی بیلنس آؤٹ ہے. اچھا, جہاں تک اس کی بات ہوئی ہے, وہ شک نمبر آپ کی 21 ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت نے پرمیشن دینی ہوتی ہے دوسری شادی کی, مگر وہ بھی فائنل نہیں ہوتی. اس میں بھی اگر عورت نہیں پرمیشن دیتی اور آدمی, وہی والی بات ہے, جاتا ہے یونین کاؤنسل کے چیئرمین پہ جو آگے آربیٹریشن کاؤنسل فارم کرتا ہے, تو آربیٹریشن کاؤنسل کی فائنل اجازت ہوتی ہے, اور اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپیل ہو سکتی ہے, کلیکٹر کے پاس جاتی ہے, اور اس کا پھر فائنل آرڈر ہوتا ہے. مگر اگر فرض کریں عورت نہیں چاہتی کہ اس کا میاں شادی کرے, اور اگر آربیٹریشن کاؤنسل اس کے حالات دیکھ کر اور جج کر کے یہ سوچتا ہے, اس کا چیئرمین سوچتا ہے کہ جی نہیں, اس کو دوسری شادی کی ہے, سرٹیفکیٹ دینا چاہیے, اجازت پرمیشن دے دینی چاہیے, پرمیشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, تو وہ آربیٹریشن کاؤنسل جو ہے وہ ٹرمپ کرتی ہے عورت کی خواہشات. تو اب میرا خیال ہے تھوڑا بیلنس کر دیا آپ نے گھما کے. ٹھیک ہے, بیلنس پتہ آؤٹ کہاں ہوتا ہے؟ جب مہندی پہ اتنے سارے گانے اور میوزک اور پتہ نہیں ہلا گلا, مہنگے کپڑے, جیولری, اتنی ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, ایونٹس جو ہیں وہ مینیج ہو رہے ہوتے ہیں, تھیمز رکھی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن نکاح نامہ کہیں نہیں رکھا جاتا. وہ ٹرے میں رکھنا چاہیے, پڑھانا چاہیے, وہ سمجھانا چاہیے اس میں کتنی شکیں ہیں, کیا کچھ ہونا چاہیے. صدر صاحبہ نے بڑا خوبصورت سا گانا رکھا ہوا ہے, شکر بانٹ رہی ہیں وہ, تو میرے خیال میں تھوڑی سی شکر بانٹ دیتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں بریک کے بعد.
اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. جگنو کاظمی صاحبہ اور میمنہ خٹک صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. مائرہ عمران پروڈکشن میں ریڈیو پاکستان کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور لڑکیوں کا راج ہے ادھر, مجھے لگتا ہے کوئی جگہ نہیں ہے نہ کھڑے ہونے کی نہ بیٹھنے کی, فل اسٹوڈیو جو ہے وہ رونق ہے یہاں پر. کیونکہ ہم بات بھی آج جو کر رہے ہیں خاص طور پر نکاح نامہ, یہ ایگریمنٹ ہوتا کیا ہے. پروڈکشن میں ہمارے ساتھ نبھا رہی ہیں, پروگرام مینیجر ہیں صدف رانی صاحبہ, صبا اختر ہیں پروڈیوسر FM 101 کی, وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. اس پورے پروگرام کو, کنٹینٹ کو ہمارے لیے مینیج کیا ہے AH ملک نے, اور سپروائزر ہیں ہماری تمام جو ہم نے یہ کیمپین 16 روزہ جو شروع ہوئی تھی 25 نومبر سے 10 دسمبر تک جاری رہے گی. خواتین کے خلاف جو تشدد کا خاتمہ ہے, اور اس میں اس کی اقسام مختلف ہیں. کبھی نکاح نامہ کے جو رائٹس ہیں وہ نہیں بتائے جاتے, کبھی وراثت کا حق نہیں دیا جاتا, کبھی جو آپ ذہنی تشدد یا دیگر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں, گھریلو تشدد کی اگر میں بات کروں تو اتنے سارے ایشوز ہیں جو بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے. کم عمری کی شادی کی اگر بات کی جائے تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں جو ہماری بچیوں سے جڑی ہیں لیکن وہ آگاہ نہیں ہیں. وہ ایسی بہت ساری اویئرنیس رکھتی ہیں جو شاید بہت ضروری نہیں ہوگی, لیکن جو بیسک ان سے کی زندگی سے جڑی چیزیں ہیں وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. جیسے کہ فاطمہ صاحبہ نے بھی ایڈمٹ کیا آن ایئر لائیو, انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا, اور شک 17 وہ تو میں نے سب کو بتا دینی ہے آج پروگرام میں, کیونکہ خاص طور پر اس میں آپ بہت کچھ لکھوا بھی سکتے ہیں, اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, FM 101 کے نیٹ ورک سے آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, FM 101 چینل پاکستان ہمارا یہ فیس بک پیج ہے, اسے فالو کیجئے. اگر آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اسٹوڈیوز میں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے, 051-920-2540. جلدی سے کال کیجئے, کمنٹ کیجئے اور ہمیں فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. نکاح نامہ ایک سوال مجھے آ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کوئی مولانا صاحب جو ہیں ان سے ہی نکاح نامہ ملتا ہے, وہ لے کر آتے ہیں اور صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں, ایک یہ فارمیلٹی ہوتی ہے. تو یونین کونسل کا کیا رول ہوتا ہے؟ جگنون صاحبہ پہلے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں, پھر اسی حوالے سے ہم میمنہ سے بھی جانتے ہیں. جی یہ بھی اگین بہت سمپل ہے, آپ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایکچولی دیر از نتھنگ کمپلیکیٹڈ اباؤٹ دس. وہ 4 ہوتے ہیں آپ کے فارمز ہیں, ایک تو دولہا دلہن کے ہو گئے, ایک آپ کا یونین کاؤنسل کے پاس رہتا ہے, اور ایک نکاح رجسٹرار ہوتا ہے. اچھا, نکاح رجسٹرار مور لائکلی دین ناٹ ایک مولوی ہی نکلتا ہے, مگر یہ کہ وہ گورنمنٹ آفیشیل ہوتا ہے. اور یونین کاؤنسل میں آپ کا جو ہے ایک نکاح آپ کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے. یہ آلسو آپ کی لیگل کمپلشن ہے انڈر سیکشن 5 آف دا مسلم فیملی لا آرڈیننس. تو نکاح رجسٹرار کے اوپر اب, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, کہ نکاح رجسٹرار کے اب بڑی رسپانسبلٹیز, اسپیشلی یہ 2015 میں MFLO جو مسلم فیملی لا آرڈیننس, اس میں امینڈمنٹ آئی تھی, اور انہوں نے نکاح پنجاب میں, اور انہوں نے نکاح رجسٹرار کہا تھا کہ انہوں نے ہی ہیز ٹو میک شیور کہ ایک شک جو ہے یا ایک کالم جو ہے وہ فلڈ آؤٹ ہے, وہ دولہا دلہن دونوں کا. اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کی سول لائبلٹی بھی ہے, کرمنل لائبلٹی بھی ہے. آپ جو ہے ایک کیس میں غالباً یہ ہوا تھا کہ کلیکٹر نے پھر نکاح رجسٹرار نے کچھ ایسی کیا تھا کہ آدھے وہ فلفلڈ نہیں تھے, تو ان کے اگینسٹ انہوں نے انکوائری بٹھائی تھی. تو پنجاب تو یہ سخت ہے, اور باقیوں میں بھی یہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اور یہ اگین اس کی عدالت عظمیٰ اور ہائی کورٹس وغیرہ کی ججمنٹس بھی ہیں کہ آپ نے 100% جو ہے پورے غور سے دیکھنا ہے, فل آؤٹ کرنا ہے, پراپر فلڈ آؤٹ ایک نکاح نامہ ہو. یہ نکاح رجسٹرار کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی یا اونس ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں مانا خٹک صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں نکاح نامہ کے حوالے سے, یونین کونسل کے حوالے سے؟ اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, کچھ لوگ اپنی فیملی میں گوسپس کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ٹیکنیکل سلوشن کی جانب نہیں بڑھتے ہیں, تو آپ کیا کہتی ہیں کس طرح سے اویئرنیس ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو شادی جب ہوتی ہے, نکاح نامہ کے حوالے سے اویئرنیس پہ کیا بورڈز لگنے چاہیے؟ یونین کونسل کا جو رول ہے اس حوالے سے بتانے کی ضرورت ہے. مصالحت کونسل جس کو کہا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی عام طور پر مرد و خواتین کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا, خواتین کو زیادہ تر نہیں ہوتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں اب جو ہے وہ اویئرنیس کیمپینز کافی چل رہی ہیں, اور ایون گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے, جیسے منسٹری آف ہیومن رائٹس اسپیشلی, وہ خاص طور پہ دے ہیو بیکم کوگنیزنٹ کہ یہ جو ایک پرابلم ہے سوسائٹی میں اویئرنیس کرنے کی, اور اس کے لیے انہوں نے نہ صرف ہر اسٹیک ہولڈر کے اوپر جا کے یہ میسج کراس کرنے کی کوشش کی ہے. فار ایگزامپل جیسے ابھی جگنو بات کری تھی, تو اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ
पंजाब के निकाह रजिस्ट्रार्स और निकाह खान की भी ट्रेनिंग्स कराई हैं गवर्नमेंट ने, उन्हें भी उन्होंने जाके एक एक शिक का मतलब, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके फिल आउट करने की ट्रेनिंग्स दी हैं। उसके साथ जी बिल्कुल, ये पंजाब जो है स्टेटस और PCSW, यस, उनके अंडर जो है उन्होंने ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई हैं और उनको भी बताया है कि इसकी कितनी इक्वली इम्पोर्टेंस है। और उसकी तरह सिमिलरली सिविल सोसाइटी को अवेयर कराने के लिए अब वो इस जैसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और ये जो वीडियो आपने शुरू में सुनी, इसके पिक्टोरियल वीडियोस भी हैं, सो उससे उम्मीद यही है कि वो इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर हम जैसे लोगों के ऊपर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिन्होंने कानून पढ़ लिया है, कि वो जाके अपने इर्द गिर्द के गिरदो नवा के लोगों में ये शऊर पैदा करें, उन्हें बताएं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वैसे तो लोग जब उन्हें पता लगता है कि आपने ये किया तो वो खुद भी आते हैं। देयर इज़ इनिशिएटिव इवन फ्रॉम द गर्ल्स, आजकल वो काफ़ी अपने आप को एजुकेट कर रही हैं, अवेयर हो रही हैं। ये जो आपने अवेयर करने की बात की जुगनू, आपसे जानूंगी, क्योंकि जब कोई जानना चाहता है तो उसे आमतौर पे आज़ाद ख्याल, बुरा समझा जाता है। तो आप ये थोड़ा बताइए कि मुआशरती जो रवैया है उसको, अगर हम विरासत के हक की बात करें, निकाहनामा राइट्स की बात करें, तो उनके बारे में जानना बुरा क्यों समझा जाता है, और उसको कैसे ख़त्म करें कि ये आपका हक है, आपको इस बारे में जानना चाहिए। ये मुझे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, मगर ये कि क्यों होता है, मगर मुझे आई थिंक ये इसलिए होता है क्योंकि जनरली एक पावर स्ट्रगल होती है हमारे यहाँ या अदर सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड भी, उनको अगर देखा जाए तो उसमें यही होता है कि कोई एक तबका या कोई एक जेंडर या कोई एक एथनिसिटी या कोई एक मज़हब जो करते हैं वो दूसरे से ऊपर ना आ जाए। एक जो होती है, अब वो एक डिफरेंट डिबेट शुरू हो जाएगी, मगर यही है कि एक बस अगर ग्रुप हावी है तो उसी को हावी रहना चाहिए, और उसी की जो माई वे और हाईवे टाइप जो सिचुएशन है जो कहते हैं वही है। क्योंकि हम एक देखें मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, जब भी उनके अलावा कोई एक ग्रुप के अलावा कोई और, जैसे कहते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप्स जो हैं, वो कोशिश करें अपने हक के बारे में बात करने को, तो उनको हमेशा ऑपोजिशन रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ता है। इसलिए हालांकि ये देखें, ये हम लोग हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम एक ऐसा मुल्क है जो बड़ा मुसलमान मुल्क है, ये सारे तो आपके मज़हब ने दिए हुए हैं हक, आप उसकी आगाही नहीं देना चाहते ख़वातीन को, जो आप इतने अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अल्लाह के मानने वाले कहते हैं। देखिए जुगनू, बात अभी हम यही कर रहे थे आगाही के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, और मैं ये सवाल आपसे करना चाह रही थी लेकिन मैमना ने इसका जवाब दे दिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो निकाह खान है या मौलवी हजरात हैं उनकी तरबियत की गई, और जाहिर है कि उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। और इससे ये होगा कि मैं अभी फौजिया से बात कर रही थी कि हमें लोगों के घरों के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माशरे में ज़्यादातर लोगों की, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खातून हो, उनकी सोशल मीडिया तक रसाई नहीं है, वो वर्कशॉप्स में नहीं जा सकते, वो लॉयर्स के पास नहीं जा सकते। तो जब निकाह खां जाएगा तो उसकी ये जिम्मेदारी होगी, अगर वो तरबियत याफ्ता होगा, कि वो बताएगा लड़के को भी और लड़की को भी कि ये आपके निकाह नामे के अंदर चीज़ें हैं, तो आप इनको जानें। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि निकाह नामे के अंदर खातून के बारे में तो बहुत मालूमात हैं, लेकिन मर्द के बारे में मालूमात जो है वो कम दी जाती हैं। जी, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनफैक्ट एक ऐसी भी शिक है जो मतलब काफ़ी एक मैं किस तरह कहूँ, क्या खातून के बारे में ये पूछती है कि वो सिंगल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट वो वर्ड वर्जन यूज़ करते हैं, जिसमें अब मेरा ख्याल है अब इस वर्ड बेवा, मुतल्लिका, लाइक ये सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन बंदे के बारे में नहीं है। मेरा ख्याल है ये आपकी सोसाइटी का माइंडसेट रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही जब हमारी पहली बात हो रही थी कि एक हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, और सिर्फ हमारी नहीं है, काफ़ी सोसाइटीज़ हैं दुनिया में जो मेल डोमिनेंट है, मगर इसी तरह दूसरे जब ग्रुप्स या ख़वातीन आगे बढ़ेंगी तो चेंजेस आएंगे। और जो मेमना ने बात की कि अब ख़वातीन, और ये बात सच है क्योंकि हम वकील हैं और हमारे पास काफ़ी ख़वातीन आती हैं जो पूछती हैं, एंड दिस इज़ अक्रॉस ऑल बैकग्राउंड्स, ये सिर्फ पढ़ी लिखी ख़वातीन नहीं पूछती, दूसरी या पढ़ी लिखी आई मीन जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं या एक्सपोजर है, जो ख़वातीन दूसरी भी हैं जिनके पास इतने ज़राए नहीं हैं एक्सपोजर के या सोशल मीडिया के, वो भी पूछती हैं कि हमारे हुकूक क्या हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में तब्दीली आ रही है, इट इज़ वेरी स्लो बट आ रही है। और इसमें आगाही, जैसे ये चाबी के टीके पॉपुलेशन कंट्रोल की आगाही होती थी, मगर आपको पता है उसके साथ भी इवेंचुअली क्या हुआ, इसी तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट फेस करनी पड़ेगी, मगर इवेंचुअली
یہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ کرتے ہیں. جیسے ابھی مہر نے یہ اسٹیپ لیا ہے, اسی طرح گورنمنٹ کو, ایکچولی تو یہ گورنمنٹ کی بھی بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ آگاہی دیں. اچھا وہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہمارا چینل ہے پی ٹی وی جو کافی جگہوں پہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے ایز اپوز ٹو ایک پرائیویٹ چینل, وہاں آپ شارٹ ویڈیوز چلائیں لوکل لینگویجز میں, جیسے مہر نے ابھی کیا ہے, ڈفرینٹ سرائکی میں ہے, سندھی میں ہے, پشتو میں ہے. اس طرح آگاہی لوگوں کو پہنچے گی تاکہ وہ ملک کے ہر چھپے چھپے میں جائے اور ان کو سمجھ آئے کہ مطلب یہ جو چپے چپے کی بات ہوتی ہے تو ریڈیو پاکستان چپے چپے پہ سنا جاتا ہے, پہاڑوں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ریڈیو نہیں سنا جاتا, تو ریڈیو پاکستان کو استعمال کیا جائے جہاں پر جو بولی سمجھی جاتی ہے اسی زبان میں نشر کیا جاتا ہے. آسان میڈیم بھی ہے, رسائی بھی ہے اور سستا بھی ہے. ٹی وی کی طرف آپ جاتے تو ہیں لیکن ٹی وی پہ آپ دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ریڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج جب ہم ریڈیو کے مائک سے مخاطب ہیں اور جو وزارت انسانی حقوق ہے اس کو کریڈٹ دوں گی, ریڈیو پاکستان کو کریڈٹ دوں گی, FM 101 کے نیٹ ورک سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے اور اس کی جو آپ یہ کہیں نا عام لوگوں تک بات پہنچانا زیادہ آسان بھی ہے. جی بالکل, لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ وہ کم بچے خوشحال گھرانہ ہوا کرتا تھا اور وہ گاؤں میں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پسماندہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جایا کرتی تھی. تو اس طرح کے بھی ہم پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے وہاں پر ان خواتین کو جو ہے وہ بھیجا جائے. اور اس کے علاوہ جو مساجد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں خطبات میں بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی دی جا سکتی ہے کہ ان کو کہا جائے کہ اس کو ضرور فالو کریں, اس کو پڑھیں, اس کی طرف دھیان دیں, توجہ دیں. لیکن میں میمنہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے ہم بات کریں منسٹری آف ہیومن رائٹس نے 5 جو خصوصی طور پر بڑے مسائل تھے ان پر ویڈیوز بھی ترتیب دیں. ابھی ہم نے اس کا جو آڈیو ورژن ہے ریڈیو پاکستان پر بھی نشر کیا ہے جس میں نکاح نامہ ہے, زبرجنسی اس میں شامل ہے, ہراسیت اس میں شامل ہے, وراثت کے آپ کے کیا حقوق ہیں, یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان حوالوں سے بات ہو رہی ہے, ڈاکیومنٹریز بنائی گئی ہیں اور اس کو پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں سندھی, بلوچی, پشتو, پنجابی, اردو میں ان میں اس کو رکھا گیا ہے تاکہ لوگ عام طور پر سمجھ سکیں. جب ہم کیمپینز کی بات کرتے ہیں خٹک صاحبہ تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کے الفاظ میں جاننا چاہوں گی, اگر عام لوگوں کو آپ بتائیں کہ نکاح نامہ بنیادی طور پر اس کی اہمیت, تاکہ جو بچی آج سن رہی ہے, جو ماں آج یہ پروگرام سن رہی ہے وہ جان سکے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. نکاح نامے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک بندھن جو ایک مرد اور عورت جس کے اندر انٹر کرتے ہیں اس کے کانٹورز بتاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ کس کے ساتھ چلے گا, اس نے مجھے کن شرائط یا کن ڈیوٹیز کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ یہ ان کو نبھائے گا اس رشتے کے لیے, اور عورت کو پروٹیکشن دی ہے کہ وہ کن کن چیزوں سے بچی رہے گی, اس کو کہاں کہاں سے پروٹیکشن ملے گی. اور بیسکلی یہ ایک بانڈ ہے, ایک دوسرے کے حقوق کو فرائض کا کرتا ہے. بالکل بالکل. تو جب ہم جگنو صاحبہ نکاح نامہ کی بات کرتے ہیں, عشاء صاحبہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ تو صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب ہمیں کالز بھی لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. FM 101 چینل پاکستان ہمارا پیج ہے, 05192022540. آپ کچھ کمنٹ دینا چاہتے ہیں شو کے حوالے سے, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, آپ انٹر ہو سکتے ہیں پروگرام میں کال کے ذریعے. ہمارا پیج فالو کریں گے تو اس پر بھی آپ جان سکتے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, نکاح کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جو شوہر ہوتا ہے وہ کسی اور ملک میں ہوتا ہے اور کئی سال تک جو بیوی ہے وہ بوڑھی بھی ہو جاتی ہے, کبھی وہ وہاں شادی کر چکے ہوتے ہیں, ان کی ایک اور فیملی ہوتی ہے, تو اس صورت میں نکاح کی جو لیگل حیثیت ہے وہ بتائیے. میرا خیال ہے یہ ون آف دا گراؤنڈز فار خلا بنتے ہیں آپ کی, جسے کہتے ہیں ڈسولوشن آف میرج, اور یہ ڈسولوشن آف میرجز ایکٹ بھی ہے. اگر آپ کے میاں نے آپ کو ابینڈن کر دیا یا ڈیزرٹ کر دیا, غائب بھی ہو گیا, مطلب آپ وہ 7 سال سے کہیں بیٹھا ہوا اور آپ کا پتہ نہیں ہے, تو آپ کو قانون حق دیتا ہے کہ آپ اسی وقت آپ جا کے اپنی شادی ختم کر دیں. کیونکہ اگر آپ پھر انتظار میں بیٹھے وہ آتا ہے نہیں آتا, اگر نہیں اس کا کچھ کنفرمٹی نہیں ہے کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں, کنفرم نہیں ہے سوری کہ وہ آ رہا ہے نہیں آ رہا, تو یہ آپ کو رائٹ ضرور دیا گیا ہے کہ اس بیسس پہ آپ اپنی شادی کو ڈیزالو یعنی ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نکاح نامہ کے بارے میں جاننا یا اس کوئی ایسی چیز جیسے طلاق کا حق مانگنا, مہر کے بارے میں پہلے ہوگا کتنا ہوگا, تو ایک جو ایلیمنٹ بدشگونی, آپ یہ باتیں مت کیجئے,
وہ جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں, دیگر رشتہ دار, محلے والے جو کہ سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں, تھوڑا ان کے لیے بتائیے کہ یہ بدشگونی ہے نہیں ہے, اس کو لیگلی ایڈریس کرنا ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا ماؤں کو, بچیوں کو, بہنوں کو پیغام دیجیے. یہ خواہ کی باتیں, یہ بالکل بدشگونی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کو صرف کہتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں, تو آپ مداخلت مت کریں. آپ نے جس طرح دیکھیں, یہ کانٹریکٹ ہے آپ کے اور آپ کے میاں کے. شادی میں 2 لوگ ہوتے ہیں, 5 لوگ نہیں ہوتے. وہ رشتہ دار کوشش تو بہت کرتے ہیں, مگر وہ مطلب ہوتے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے کہ 2 لوگ ہیں. تو ان 2 لوگ جس طرح دوز 2 پیپل وانٹ ٹو لیو دیئر لائف, وہ اسی طرح ان کو جینی چاہیے. چاہے آپ کے محلے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بدشگونی ہے یہ وہ, میرا خیال ہے آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالیں, اور یہ آپ اگریمنٹ کریں اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ کہ آپ نے نکاح نامہ ضرور پڑھنا ہے. اور بے شک آپ الگ الگ اس کی شکیں نہ کریں, وہ تو آپ ایک اگریمنٹ آئیں گے نا, جیسے اگر شک نمبر 17 ہے تو اس میں دونوں اپنی شرائط لکھ سکتے ہیں. آپ اگری کریں کہ آپ نے کیا شرائط رکھنی, بٹ اٹ شوڈ بی اسٹرکٹلی بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف, اور کسی کا یہاں لینا دینا ہے ہی نہیں. اور خدا کے واسطے اور کسی کو لینے دینے کی مطلب پیرنٹس کا اجازت نہ دیں. پیرنٹس آپ کو رائے دے سکتے ہیں, ان کی بہت آپ پیرنٹس آپ سے بہت قریب ہوتے ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کی ان کی رائے کو ضرور مد نظر رکھیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ صرف میاں اور بیوی کے بیچ کا ایک کانٹریکٹ. اچھا, وہ ایف ایم جو ہمارا FM 101 چینل پاکستان کے پیج پہ ایک کمنٹ آیا ہے کہ جو رائٹس ہوتے ہیں نکاح نامہ کے, وہ اپنے الفاظ میں بتا دیں. دیکھیں, ایک تو یہی سب سے بڑا رائٹ ہے آپ کے حق مہر کا رائٹ, جو کہ جس کے بغیر تو نکاح ویلڈ ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا, اس کے بعد جو ہم نے اس دفعہ ایکسپلور کیا کالم 17, جس میں آپ کچھ بھی کنڈیشن لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ رائٹس میں کوئی پراپرٹی دینا چاہتے ہیں یا کوئی کچھ لوگ زیور دیتے ہیں, کچھ وہ بھی ہیں حقوق. اس کے علاوہ جو سیکنڈ بڑا رائٹ ہے وہ یہ طلاق تفویض کا حق ہے, جو کہ ایک مرد ایک عورت کو یا دلہن کو دے سکتا ہے. اس میں صرف ایک چیز لکھنا چاہوں گی, لاٹ آف نکاح نامہ جو ہم دیکھتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ آیا یہ دیا یا نہیں, اور بہت سارے نکاح خوان یا نکاح رجسٹرار جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں بمطابق شریعت, اور اس کے بعد بہت زیادہ کنٹروورسی اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. تو جو بھی کوئی سن رہا ہے اگر وہ لکھوانا چاہتا ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ وہ ایکسپریسلی لکھیں جی ہاں یا جی نہیں, وضاحت سے لکھیں تاکہ بعد میں کنفیوژن نہ ہو, اور اس کے بعد کورٹس اور اس میں بہت زیادہ. تو یہ 2 اہم حقوق ہیں جو اس کے اندر دیے جاتے ہیں. اچھا, ایک سوال آیا ہے وکیل سے متعلق کہ وکیل کا ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی ترجمانی کر سکتا ہے؟ یہ وکیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ شک بھی دیکھیں, کالمز بھی دیکھیں نکاح نامے کے, تو وہ کہتے ہیں اگر برائڈ اور گروم یعنی دولہا دلہن اگر وکیل مقرر کرنا چاہتا ہے تو کرے. براہ راست بھی ہو سکتا ہے, مگر یہ پریکٹس میں آ گیا ہے کہ آدمی تو بغیر وکیل کے بیٹھ جاتا ہے, مگر خاتون کے ہمیشہ وکیل کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. وٹنسز ضروری ہوتے ہیں مگر وکیل ضروری نہیں ہوتا. لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ صرف یہ کر دوں کہ آئی تھنک اس کا بیک گراؤنڈ صرف یہ تھا کہ اکثر ان ایجوکیشن ہے, لیک آف لٹریسی نہیں ہے, تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو عورت کو سکھا سکے, سمجھا سکے کہ بچے آپ اس چیز کانٹریکٹ میں انٹر کر رہے ہو کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ, اور اس کی اجازت لے سکے. ایک اور آخری سوال میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. زیور دے دیا جائے اور جو ساری چیزیں, تو کہتے ہیں یہ حق مہر تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں لیگلی اس چیز کو تھوڑا سا بتا دیں. یہ بھی ہمارے پیج FM 101 چینل پاکستان کا جو ہے اس پہ ایک کوشچن آیا. ویسے یہ تو اس کو میرا خیال ہے زر خلا کہتے ہیں. یہ اگین ہمارے کہتے تو ہیں مطلب کہ اس کو دینا چاہیے, مگر پھر بھی ہمارے کورٹس کی ڈسکریشن ہوتی ہے. ایسے بھی کافی ججمنٹس انہوں نے کہا کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جب خلا لیتے ہیں تو آپ نے سب کچھ واپس کرنا ہے, آپ نے حق مہر بھی فورگو کرنا ہے, بٹ ہم نے حق مہر کی بات کی اس کو بھی انٹائرلی آپ کو فورگو نہیں کرنا پڑتا. اسی طرح آپ کے گفٹس اور زیور وغیرہ ہیں. ہم اتنی مفید باتیں کر رہے ہیں, اور دیکھا جیسے ہم بات کر رہے تھے آف ایئر بھی کہ ٹائم کم ہو جائے گا. بہت سارے آئی گیس کالز مزید آ رہی ہیں, میں پیج سے لے رہی تھی کوشچنس, تو ہم کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی جی, اپنا نام بتائیے. میرا نام آصم ہے جی. ایک تو مجھے چھوٹا سا یہ کمپلین کرنی تھی کہ آپ کی جو FM 101 کی جو نشریات ہے یہ لاہور میں بالکل نہ ہونے کے برابر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, ہم نے نوٹ کر لیا. آج ہم نکاح نامہ پہ بات کریں, کوئی سوال پوچھیں گے آپ؟ جی جی, وہ بھی میں نے پوچھنا تھا, لیکن میں نشریات کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں آ رہی ہے. میں ادھر شہر میں آیا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم نے نوٹ کر لیا. سوال اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی، آپ فیڈ بیک آ گیا. نشریات کے بارے میں بات کریں، سگنلز، لوڈ شیڈنگ، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا شوق دیکھیے کہ وہ شہر میں آئے ہیں، FM 101 سنتے ہیں، لگتا ہے ریگولر لسنر بھی ہیں اور ان کو آئیڈیا بھی ہے سگنلز کہاں پہ ویک ہے اور کہاں پہ اسٹرانگ ہیں. جیسے میں FM 101 کے پیج سے چیزیں شامل کری تھی، میرے خیال میں ہم کلوزنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں. اگر کوئی اور آخری لمحات میں کال آ گئی تو ہم شامل کر لیں گے. عشرت صاحبہ، آج کی گفتگو بہت مفید رہی، ہم نے بھی سیکھا، سننے والوں نے سیکھا. جی بالکل، اور ہمارا مقصد جو تھا اس گفتگو کا آج وہ یہ تھا کہ اس تھوڑے سے وقت میں نکاح نامے کے حوالے سے ہم سننے والوں کو معلومات دے سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ 100% جو ہے وہ اتنے مختصر سے وقت میں ممکن نہیں تھا. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے، یہ آگاہ کیا جائے کہ اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو امید تو یہی کریں گے کہ ہمارے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے جو کچھ بھی اس تھوڑے سے وقت میں ہمیں بتایا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ شیکسپیئر نے ایک جگہ کہا کہ ہمارے اندیشے جو ہیں نا وہ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں اور ہمیں ان اچھائیوں سے محروم رکھتے ہیں جنہیں ہم اپنی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کوشش ضرور کریں کہ پوچھ کے، پڑھ کے، سمجھ کے اس سے جو کچھ اپنی بہتری کے لیے، اپنی زندگی کی بہتری کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بالکل، کیونکہ اگر نکاح نامہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، آپ اویئر ہوں گے، تو ہی آپ اپنے جو رائٹس ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی اور خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گی وزارت انسانی حقوق کا، حقوق پاکستان کا، کوڈستان کا، ریڈیو پاکستان کا. خصوصی طور پر ہم یہاں پر موجود ہیں NCSW کا اور یورپی یونین کا بھی، جن کا ہمیں تعاون حاصل رہا. ان کے اشتراک سے ہم یہ دوسرا پروگرام FM 101 کے نیٹ ورک سے پیش کر رہے ہیں. ایک اور ہم پروگرام پیش کریں گے 9 دسمبر کو. خصوصی طور پر ہماری کوشش ہے جو 16 روزہ مہم ہے اس کا ہم حصہ بن سکیں. ہم اس میں اپنا، کیونکہ صدقہ جاریہ بھی ہے، کسی کو آگاہ کرنا، بتانا. آپ دیکھیے کہ اسلام کا آغاز بھی اقرا پڑھ سے، جاننے سے، معلوم کرنے سے ہوا تھا. اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے FM 101 کے نیٹ ورک سے، تاکہ آپ کو یہ معلومات دے سکیں. میں اپنی ٹیم کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گی. فوزہ قاسم رانا، پرائڈ آف پرفارمنس عشرت فاطمہ صاحبہ ہمارا ساتھ دے رہی تھیں. ہماری لیگل ایکسپرٹس ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھیں. میمنہ خٹک صاحبہ تھیں ہمارے ساتھ، جگنو کاظمی صاحبہ. سوشل جو اگر ہم پہلوؤں کی بات کرتے ہیں، سماجی پہلوؤں کی، قانونی پہلوؤں کی، ان پر مہارت حاصل رکھتی ہیں. جس طرح سے ہم نے مشکل چیزیں ان سے جاننے کی کوشش کی ہے آسان الفاظ میں. ہمارا تمام تر یہ جو کنٹینٹ تھا، کویشچنز تھے، بیک گراؤنڈ تھا، یہ ترتیب دیا تھا ہمارے لیے ہمارے کنٹینٹ پروڈیوسر ہیں AH ملک. انہوں نے سوشل میڈیا پر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں مائرہ عمران صاحبہ. تمام تر جو کنٹینٹ ہے اور یہ پروگرامز ہیں، یہ مہم ہے، اس کی سپرویژن کر رہی ہیں سیما جعفر صاحبہ. اور 5 موویز بھی تیار کی ہیں جو ہم نے ریڈیو پاکستان سے نشر بھی کی. ابھی نکاح نامہ کے حوالے سے بھی پروڈکشن ٹیم، خصوصی طور پر ریڈیو پاکستان FM 101 کا بہت شکریہ. صدف رانی صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. صبا اختر صاحبہ پروڈیوسر ہیں، وہ بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تمام ٹیم کی ایک بار پھر مشکور ہوں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام تر حقوق خواتین کو دیے، زندہ رہنے کے حق سے لے کر قبر میں جانے تک کے تمام تر رائٹس خواتین کے پاس ہیں. لیکن معلومات آپ نے لینی ہے. جب آپ معلومات لے لیں گے تو پھر میرے خیال میں یہ عورتوں کا، مردوں کا معاشرہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا معاشرہ ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ فوزہ قاسم رانا اور ہم سب کو دیجیے اجازت. ایک خوبصورت سا گانا آپ کی نظر.